امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہوگا سائلنس کے اوپر، اور یہ ٹاپک ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو ہماری حدیث ہے وہ جامع الترمذی کی حدیث ہے 2501، اور حضرت عبداللہ بن عامر نریٹ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو ایور از سائلنٹ ہی از سیفڈ۔ اس میں ہمیں سائلنٹ یعنی کہ خاموش رہنے کی امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے کہ جو بھی خاموش رہا وہ بچ گیا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ من سمت نجا، خاموش رہنے کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص خاموش رہ رہا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ تو ہم آگے دیکھیں گے کہ ایسے کون سے گناہ ہوتے ہیں جن سے ہم خاموشی کی وجہ سے بچ جاتے ہیں، یا ہم بولتے نہیں ہیں تو ہم بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس ایک حدیث میں ہمیں چھوٹی سی لائن میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ خاموش رہنے کی کیا امپورٹنس ہوتی ہے۔ تو اس میں آگے فردر ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں، اور اس میں پہلے ہمارے پاس آیت آتی ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم: Or you who have believed, if there comes to you a disobedient one with information, investigate, lest you harm a people out of ignorance and become over what you have done regretful۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو او یو who have believed، جو ایمان لائے ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی بھی ڈس اوبیڈینٹ کوئی شخص آتا ہے اور وہ کوئی انفارمیشن دیتا ہے تو اس کی پہلے تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اگنورنس میں اس کو ہارم پہنچا کوئی ہارم پہنچا دو، کسی کو کوئی نقصان پہنچا دو، اور بعد میں تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہونا پڑے۔ تو اس ایک آیت میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کوئی بھی شخص آ رہا ہے، وہ کوئی بھی انفارمیشن ہمیں دے رہا ہے یا کوئی بھی بات بتا رہا ہے کسی کے بھی متعلق، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیوز ہے، تو ہمارے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اسے انویسٹیگیٹ کریں کہ ہمیں جو بھی بات بتائی گئی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ نے کسی دوسرے شخص کو، اگر آپ کو وہ کہے گا نا کہ میں تمہیں ایک بہت اچھی نیوز ملی ہے، میں وہ بتاتا ہوں تمہیں، پہلے آپ نے کہنا ہے، اسے بتانا ہے کہ اگر وہ کسی کے متعلق ہے نا، کہ وہ کوئی بات اگر چغلی میں یا غیبت میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ آپ نے نہیں سننی اسے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ چغلی اور غیبت اٹ سیلف ایک گناہ ہے۔ تو پہلے تو یہ والی بات آپ نے اس انسان کی نہیں سننی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو بھی گناہ نہ ہو۔ پھر اگر کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے جو سننا امپورٹنٹ ہو، کوئی افیئرس وغیرہ، کوئی بھی آپ کے کام کے متعلق کوئی بات ہے، کوئی آپ کے بزنس وغیرہ کی کوئی بات ہے، وہ آپ کو کوئی شخص بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر آپ کو یقین ہوگا کہ نیوز ویریفائڈ ہے، اس طرح کا واقعی میں کوئی بات ہے، تو پھر آپ نے اس پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے 50-50 ہوتے ہیں، وہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے اور وہ بات صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر ان کیس وہ بات غلط ہوئی اور آپ نے کوئی ایکشن لے لیا جس سے آپ کو نقصان ہوا یا آپ نے کسی دوسرے کو نقصان دے دیا، اور بعد میں آپ کو پتا چلا کہ نہیں میں غلط تھا، میرے تک نیوز جو تھی وہ غلط پہنچی تھی، تو آپ کو بعد میں ندامت ہونی پڑے گی، آپ نے اپنا جو نقصان کیا یا آپ نے دوسرے کا نقصان کیا۔ تو اس طرح ہوگا کہ اگر آپ نیوز، اپنی جو بھی خبر آپ کو ملی ہے اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں گے، تو آپ جو بھی آپ نے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا تھا یا آپ نے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا تھا، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اگر ہم کوئی بات بتا رہے ہیں کسی کو، تو اس کو ہمیں کسی نے بات بتائی ہے تو ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ پھر ہم آگے کچھ حدیث سے دیکھتے ہیں۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ which of the Muslims is the most virtuous؟ He said, the one whom the Muslims are safe from his tongue, his hand۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا مسلمان سب سے زیادہ نیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس دو چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس کی زبان سے اور ایک اس کے ہاتھوں سے۔ تو زبان اور ہاتھ، ہم زبان کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ زبان سے ایک انسان کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے ہم نے پہلے دو لفظ استعمال کیے، چغلی اور غیبت۔ اب ایک انسان کسی کی چغلی کر رہا ہے یا غیبت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ جس شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ ادھر اویلیبل نہیں ہے، اور دیکھیں اگر کوئی بات غلط آگے کنوے کی جا رہی ہے تو جو شخص جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ تو ادھر موجود نہیں ہے، تو وہ اپنے بارے میں کسی بھی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، اس نے وہ کام کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے پیچھے کیا نیت تھی، تو وہ کسی بھی قسم کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتا۔ اور جھوٹ اگر کوئی کسی کے بارے میں بول رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس
اس طرح کے گناہ ہیں جو کہ ایک انسان کی عزت کو نقصان پہنچاتے ہیں، ایک انسان کے کریکٹر کو خراب کرتے ہیں، کسی کے بزنس میں خرابی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو زبان سے اس طرح کے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر چغلی یا غیبت کرنا یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے۔ تو یہ جو میجر گناہ ہیں یہ زبان سے کیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے زبان سے کسی کا دل ہرٹ وغیرہ کر سکتے ہو۔ ہم نے یہ سنا ہوگا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، مجھے اگر کسی پہ غصہ آتا ہے یا میں کسی کے بارے میں جو بھی فیل کرتا ہوں نا، میں اسے منہ پہ بتا دیتا ہوں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے جو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میرا دل صاف ہے، میں جو بات کرنی ہوتی ہے میں اسٹریٹ اس کے منہ پہ بات کر کے ختم کر دیتا ہوں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ ہم اپنی زبان کے بولے ہوئے الفاظ اور اپنے کام جو ہم کر رہے ہیں ہم سب کے جواب دہ ہوں گے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا منہ سے ہر ایک لفظ جو نکل رہا ہے اس کا بھی ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم نے کیوں بولا تھا، کیا بولا تھا، اور جس کو بول رہے تھے اس پہ اس کی کیا فیلنگس تھیں، ٹھیک ہے؟ وہ کیسا محسوس کر رہا تھا۔ تو یہ بات بولنا کہ ہم بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے یہ غلط ہے۔ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم کیسے الفاظ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کے الفاظ جو ہم بولتے ہیں ان کا لہجہ ہوتا ہے، ہمارا لہجہ کسی سے بات کرتے ہوئے کس طرح کا ہے، ہم بڑوں سے کس طرح بات کر رہے ہیں، اپنے ایج میٹ سے کس طرح بات کر رہے ہیں، نامحرم سے کس طرح بات کر رہے ہیں، بچوں سے کس طرح بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنی زبان سے اخلاق بھی ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا جو اخلاق ہوتا ہے وہ ہمارے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، ہماری زبان سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ انسان جب بولتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس اخلاق کا انسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنا اخلاق اچھا رکھیں، اپنے زبان کو اچھا رکھیں، اپنا لہجہ ٹھیک رکھیں۔ اور یہ بھی بات ساتھ ساتھ ہم نے امپورٹنس دینی ہے کہ ہم نے یہ نہیں کرنا کہ ہم ہر کسی کے ساتھ بہت نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ اس میں ایکسیپشن، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نامحرم کے ساتھ بہت نرم لہجے سے بات نہیں کرنی۔ نامحرم کے ساتھ بالکل آپ نے جو کہتے ہیں نارمل ٹون سے بات کرنی ہے۔ آپ کا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ اگلا جو شخص ہے اس کے دل میں کسی غلط قسم کا خیال نہ آئے۔ تو نامحرم سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارا لہجہ بھی بالکل نارمل ہونا چاہیے، بہت سخت آواز نہیں ہے، بہت نرم لہجہ نہیں، اور ہماری بات اسٹریٹ ہونی چاہیے، گھما پھرا کے باتیں نہیں کرنی، اور بالکل ٹو دا پوائنٹ بات ہونی چاہیے۔ اور جب ہم بولیں گے تب ہمارے دیکھیے بولنے سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا، ہمارا اخلاق بھی پتہ لگ رہا ہوگا، اور اگر کسی نامحرم کا کیس ہے تو اسے بھی پتہ ہوگا کہ یہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اگر آپ کسی نامحرم سے بات کر رہے ہیں اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہے ہیں، کوئی فضول باتیں نہیں کر رہے، تو اگلے کو بھی پتہ لگتا ہے اس بات کا کہ اس کا کیا لہجہ ہے میرے ساتھ اور کیا الفاظ ہیں، یہ فری ہونا چاہتی ہے یا نہیں ہونا چاہتا، ٹھیک ہے؟ اور دین ہمارے پاس دوسرا تھا کہ اس کے ہاتھ سے، اب وہ مسلمان جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہیں وہ سب سے زیادہ نیک ہے۔ زبان سے تو یہ سب گناہ آ جاتے ہیں جو ابھی ہم نے پہلے دیکھے۔ ہاتھوں سے کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان جس کے پاس زیادہ پاور ہے، یا کہہ لیں جس کے پاس زیادہ طاقت ہے، وہ فزیکلی اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، تو وہ لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، جیسے چھوٹوں پہ وہ زور آزمائی کرتے ہیں، یا اپنے جتنے لوگوں کو، لیکن ان کی طاقت تھوڑی کم ہوتی ہے، جو فزیکل اسٹرینتھ میں تھوڑے کم ہوتے ہیں، وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان پہ سپریورٹی دکھاتے ہیں، اپنے کام ان سے کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہاتھ سے آپ کسی کو مار رہے ہو یا اپنا کام کروا رہے ہو، کسی پہ زور آزمائی کر رہے ہو، تو یہ غلط ہے۔ انسان اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کے میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ وہ مسلمان جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ ہیں وہ سب سے زیادہ نیکوکار ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہماری جو حدیث ہے وہ ہے کہ جو شخص خاموش رہا وہ سیوڈ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بچ گیا۔ تو اگر ہم لوگ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں گے، ہم خاموش رہنے کی پریکٹس کریں گے، تو ہم اب ان نیک لوگوں میں بھی شامل ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہماری وہ حدیث پوری ہوتی رہے گی کہ ہم بچ جائیں گے، ہمیں چغلی، غیبت اور کسی کے برا اخلاق ظاہر کرنا، ہم ان سب گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور ایک یہ حدیث کہ اگر ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھوں پر قابو رکھیں گے تو ہم سارے مسلمانوں میں سے سب سے زیادہ نیک والے مسلمانوں میں سے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہمارے پاس ہے، حضرت ابو حذیفہ نریٹ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے نریٹ کرتے ہیں کہ I told the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم about a man, so he said, I do not like to talk about a man even if I were to get this or that for doing so. She said, I said, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, Safiya is a woman who is, and she used her hand as if to indicate that she is short. So he said, you have said a statement which if it were mixed in with the water of the sea, it would pollute it. اچھا، یہ جو حدیث ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتا رہی ہیں ہمیں۔ تو
اس حدیث میں ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے متعلق کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ہم جیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی ہائٹ چھوٹی ہے، بڑی ہے یا اس کا ویٹ زیادہ ہے، کم ہے، تو ہر طرح کی سچویشن میں نا لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لوگوں کا مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں کسی بھی بات پہ سکون نہیں آ رہا ہوتا۔ اگر کسی کا ویٹ زیادہ ہے تو میں زیادہ بلیک ہے تو وہ اس پہ مذاق بنائیں گے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو لوگوں کو اللہ نے ہی بنایا ہے اور ہمیں بھی اللہ نے ہی بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح کی آپ کو اسکن ٹون دی ہے، جتنا آپ کو ویٹ دیا ہے، جتنی ہائٹ دی ہے، یہ سب اللہ نے ہی دیے ہیں، اور ایک ایک چیز اللہ نے دی ہے۔ تو اللہ پاک کی مرضی کہ وہ کس کو کس طرح کی کریکٹرسٹک دے رہے ہیں، اور ہمیں جو دیا ہے ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے۔ اور کسی کا مذاق بنانا یہ اتنی بری بات ہے۔ اگر ہم کہہ رہے ہو نا کہ جیسے صحیح البخاری کی حدیث نمبر 1 ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اور ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم تو بس ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں یا ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے، بس ہم آپس میں گوسپس کر رہے ہیں، تو تب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کسی پہ بات کر رہے تھے، بے شک وہ جو 4 لوگوں میں ایک شخص بیٹھا ہے وہ کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن وہ بس اپنے آپ کو بچانے کے لیے بات کر رہا ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ اس پہ کیا فیلنگز، ہمارا جو مزاق تھا اس کی فیلنگز اس طرح ہرٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کیس میں جو ہم اگر یہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بس ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمارا جو اینڈ ریوارڈ ہوگا نا وہ اس شخص کی فیلنگز پر ہوگا کہ اس شخص نے کیا فیلنگز تھی اس کی، وہ کتنا ہرٹ ہوا ہے۔ تو اگر ہم کسی کا مذاق بنا رہے ہیں تو ہمیں اس سے رکنا چاہیے کہ جو بھی اللہ پاک نے کسی کو ہائٹ دی ہے، ویٹ دیا ہے اور اسکن ٹون دیا ہے، مینلی ان 3 چیزوں پہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب اللہ نے ہی انسانوں کو دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ انسان کی شکل اور سب کچھ یہ اللہ نے دیے ہیں۔ اور اگر ہم کسی بات پہ غرور وغیرہ کرنے لگ جائیں کہ میرا تو اسکن ٹون اس طرح کا ہے، میری ہائٹ اس طرح کی ہے، تو ہمیں اس بات پہ شکر کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اللہ پاک ہمیں کن کن حادثات سے بچا رہے ہیں۔ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ لوگوں پہ ایسڈ گر جاتا ہے یا لوگ کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہیں الحمدللہ ان سب چیزوں سے بچے ہوئے ہیں۔ ہم جس بات پہ اگر غرور کریں گے نا کہ میری ہائٹ اتنی ہے، تو دیکھیں اللہ پاک نے اب ہمیں بچایا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی حادثہ نہیں ہو رہا، کہ ہماری خدا نخواستہ کوئی ہائٹ شارٹ وغیرہ کوئی بھی پروسیجر ہو جائے۔ ہم جس اسکن پہ اگر غرور کریں گے تو ہمیں اللہ پاک نے بچایا ہوا ہے کہ ہم پہ کوئی کیمیکل وغیرہ نہیں گرا جس سے ہماری اسکن خراب ہو جائے، تو ہمیں کوئی ڈیزیز ایسی نہیں ہو رہی جس سے اسکن وغیرہ خراب ہو جائے۔ تو ہم ایک تو غرور کر ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر غرور کرنا بھی غلط ہے، گناہ کا کام ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے اور ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور جو دوسرے کو دیا ہے اس پہ بھی اللہ نے اس کو بھی اللہ نے بنایا اور اس پہ بھی ہمیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ پھر یہ کہ مذاق بنانے کی بات یہاں آئی تھی نا کہ ہم نے کسی کو مذاق نہیں اڑانا، تو جو مذاق ہوتا ہے وہ بھی انسان زبان سے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر انسان خاموش رہنے کی پریکٹس کرے گا تو وہ اس گناہ سے بھی بچتا رہے گا۔ ہوتا ہے کہ آپ خاموش رہنے کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا جو گروپ وغیرہ ہے وہ ابھی اتنا پریکٹس نہیں کر رہے، تو آپ نے ان کو بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کے گروپ ممبرس جو ہیں یا آپ کے فرینڈس کولیگس جو بھی ہیں وہ اس بات پہ عمل نہیں کر رہے، تو آپ نے مذاق بنانے میں یا چغلی اور غیبت کرنے میں ساتھ نہیں دینا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس حدیث وغیرہ، ان حدیث اور قرآن کی آیت پڑھنے سے کہ ہم نے نیوز ویریفائی کرنی ہے، ہم نے زبان کا کنٹرول کرنا ہے، ہم نے چغلی اور غیبت اور کسی کا مذاق نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم کسی گروپ میں گیدرنگ میں ہیں بھی اور وہاں پہ یہ سب کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سب گناہ کے کام ہیں، اگر ہم خاموش رہ جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اس سب گناہوں سے بچ جائیں گے۔ دین ایک اور حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نریٹ کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں I do not like to talk about anyone in even if I were to get this or that۔ اس میں بھی ہمارے پاس وہی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے متعلق بات کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دین ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نریٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں whoever believes in Allah and the last day then let him honor his guest۔ اس حدیث میں 2 چیزوں پہ اہمیت دی گئی ہے، ایک یہ کہ جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گیسٹ کو آنر کرے، اور دوسری ہمارے پاس پوائنٹ ہے کہ وہ شخص جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو وہ اچھا بولے یا تو وہ خاموش رہے۔ تو ہمارے پاس ہے کہ ہم نے جیسے اس کا دوسرا اسٹیٹمنٹ تھی نا، جو دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس
وہ یہ کہ یا تو ہم اچھا بولیں، ہم کسی کو کسی کام کے لیے، نئی کام کے لیے کہہ سکتے ہیں، کوئی فرض بات ہے، نماز ہے، اس کے لیے کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی قسم کا اچھی بات ہے، کسی نیکی کی طرف بلا سکتے ہیں، اور ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جو کسی کے لیے آسانی دے، ٹھیک ہے؟ آپ کو آفس میں کام کر رہے ہیں، آپ کے کلیگ کو کام ہیلپ کی ضرورت ہے، آپ اسے ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا آپ نے کچھ بول کے آپ نے مدد کرنی ہے نا، آپ اپنے جیسے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ اپنے دوست کو کوئی بات سمجھا سکتے ہیں، کوئی ٹاپک سمجھا سکتے ہیں جس سے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، اور جتنے بھی قسم کے اچھے کام ہیں، نیک کام ہیں، اس کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا نا، کہ ہم کیسے اسلام کو آگے پریچ کریں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کی تبلیغ کیسے کریں، کب کریں؟ تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب ہم 8 یا 6 سال کا عالمہ کا کورس کریں گے تبھی ہم دین کا تبلیغ کرنا سٹارٹ کریں گے، جب ہم سب کورس کمپلیٹ کر لیں گے۔ ہم ابھی بھی ایٹ دس پوائنٹ دین کی تبلیغ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ دین کی تبلیغ میں ہوتا ہے، آپ کو جو بھی دین کی بات پتہ لگ رہی ہے نا، وہ اسے آپ آگے بتاؤ، وہ اسے آپ آگے بتاؤ تاکہ آپ بھی دین کے کاموں کو آگے بڑھا سکو۔ اب ہمارے پاس جو بھی بات پتہ لگتی ہے نا، جیسے جھوٹ نہیں بولنا، نماز پڑھنی ہے، نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اور جیسے ابھی ہم یہ والی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی خاموش رہے گا وہ بچ جائے گا، اور یہ سب جیسے ہمیں یہی حدیث اگر پتہ لگی ہے نا، تو ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہم یہ بات کو ہی آگے پہنچائیں۔ یہ بات کو اگر ہم کسی دوسری شخص کو بتائیں گے تو یہ بھی ہم اسلام کو آگے پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیث کو ہم نے آگے بتایا نا، اور جیسے ابھی ہم نے سورہ الحجرات کی ایک آیت دیکھی کہ ہم نے نیوز کو ویریفائی کرنا ہے، اب ہم یہ بات بھی آگے بتائیں نا کہ سورہ الحجرات کی جیسے ایک آیت میں ہے، اسلام میں ہے کہ آپ نے نیوز کو ویریفائی کرنا ہے، تو یہ بھی آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہو، لوگوں کو اسلام کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہو، تو یہ بھی اسلام کی تبلیغ کرنے میں ہے، ٹھیک ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم اسلام کی آگے بتائیں گے وہ دین کی تبلیغ کرنے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی زبان سے آپ اپنی زبان سے آپ اسلام کو آگے بڑھاؤ گے، اور اس کے لیے آپ کو 6 8 سال کا یہ نہیں ہے کہ کورس کرنا، جب کورس کمپلیٹ ہوگا تبھی آپ اسلام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم ابھی بھی اسلام کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی اگزامپل میں دیکھ لیں، جیسے ایک ڈاکٹر جو بچے بن رہے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کرتے کہ 5 سال بعد جب ان کو ڈگری مل جائے گی تبھی وہ ایک بات بتا سکیں گے، وہ اپنی ڈیورنگ اسٹڈی لائف بھی لوگوں کو باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور جیسے پیناڈول کتنی لینی ہے، کتنی ڈوز لینی ہے، وہ یہ سب باتیں بھی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنی اسٹڈی لائف میں بتانا شروع کر دیتے ہو۔ تو اسی طرح آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جب 6 8 سال کا کورس کرو گے تبھی آپ بتانا شروع کرو گے، آپ کو جو بھی بات پتہ لگ رہی ہے اسے آپ آگے بتاؤ، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی زبان سے جو جملہ نکال رہے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں کوشچنیبل ہونا ہے، آپ نے آنسر کرنی ہے کہ میں نے یہ بولا تھا تو میں نے کیوں بولا تھا، ٹھیک ہے؟ اور میں نے کس سچوڑا ہمارا ایمان نامہ آ جائے گا، اور ایک ایک ریکارڈ اس پہ مینشن ہوگا، ایک ایک لفظ مینشن ہوگا۔ ہمارے پاس یہ 2 آپشنس ہیں، کیونکہ اگر ہم نے کسی بھی قسم کی، جیسے کوئی انسان ابیوسو ہوتے ہیں، انہوں نے جو لفظ منہ سے نکال دیا نا، ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہماری ایک ایک چیز، ہمارا ایک ایک ورڈ آپ کو اس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے۔ تو ہمارے پاس 2 آپشنس ہیں، یا تو ہم خاموش رہیں، یا تو پھر ہم کوئی اچھی بات کریں۔ نیکسٹ ایک حدیث بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یا تو وہ سچ بولے، یا تو وہ اچھا بولے، اور یا تو وہ خاموش رہے۔ دین ہم دیکھتے ہیں کہ آداب آف ٹاکنگ، کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یا تو اچھا بولنا ہے یا تو خاموش رہنا ہے، اور ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں بات کرنی پڑ جاتی ہے، اور ہم نے اچھا بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس ایٹیکیٹس ہونے چاہیے بات کرنے کے، کہ ہم نے کس طرح بات کرنی ہے۔ فرسٹ از اسپیک ان اے کلیئر ٹون، ہماری ٹون صحیح ہونی چاہیے، ہمارا لہجہ صاف ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے، اسپیشلی نہ محرم کے کیس میں۔ نہ محرم آپ کا کزن بھی ہے نا، تو وہ آپ کا نہ محرم ہی ہے، اس پہ سارے وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں نہ محرم کے، جو کہ باہر جو شخص سڑک پہ جا رہا ہے جس سے آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی نہ محرم ہی ہے، وہی رولز جو اس پہ اپلائی ہوں گے وہی آپ کے گھر کے نہ محرم کزن پہ بھی اپلائی ہوں گے۔ تو آپ کا نہ محرم کزن ہے، یا
آپ کے ہسبینڈ کا بھائی ہے وہ بھی نامحرم ہے جو دیور ہوتا ہے. تو یہ سب ہم نے رشتے دیکھنے کون نامحرم ہے. اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہاں تم لوگ بچپن میں ساتھ کھیلتے تھے اور تمہارا بھائی ہے وہ تو یہ بھائی نہیں ہوتا. یہ آپ کا سگا بھائی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے وہ نامحرم ہے وہ نامحرم ہی رہے گا. اگر اس سے نکاح نہیں ہو رہا تو نکاح کے بعد محرم ہوگا تب آپ اپنے لہجے سے ہی کر سکتے ہیں ورنہ آپ نے کلیئر ٹون ہی رکھنی ہے اپنی. دین ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈو ناٹ انٹرپٹ سم ون ہو از ٹاکنگ. اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کی بات نہیں کاٹنی اسے بولنے دینا ہے. ٹھیک ہے آپ اپنی بات اس کے بعد شروع کریں. آلویز تھنک بفور یو اسپیک. کہ ہم نے جب کوئی بات کرنے لگے تو ہم نے پہلے سوچنا ہے کہ ہم اپنی بات جو کرنے لگے ہیں وہ مناسب ہے یا نہیں ہے. جیسے سورہ الحجرات کی آیت میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی نیوز لے کر آ رہا ہے تو ہم نے اسے ویریفائی کرنا ہے اور ہم نے اسے ویریفائی کرنا ہے. ٹھیک ہے اپنا جو بھی ایکشن ہم لینے لگے ہیں کسی کو بتانے لگے ہیں ہمارے کوئی بھی قسم کے کام ہے تو اور ہم کیا بولنے لگے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچنا ہے. دین ہمارے پاس ہے ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ unnecessary things. ڈونٹ بی روڈ ڈونٹ بیک بائٹ. کال یور ایلڈرز وتھ ٹائٹل آف رسپیکٹ. ہمارے جو بھی ایلڈرز وغیرہ ہیں ان سے ہم نے مطلب تمیز سے بات کرنی ہے اور کسی بھی قسم کے من سمتا نہ جا. جو ہماری آج کی حدیث تھی اس کی سمری میں تھا کہ من سمتا نہ جا کہ جو شخص بھی خاموش رہا وہ سیفڈ ہو گیا. اور آگے ہم نے دیکھا کہ کون کون سے گناہوں مطلب آگے ہم نے ڈسکس کیا کون کون سے گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے. وہ چغلی غیبت اور جھوٹ کسی پہ الزام لگانا تہمت لگانے سے مذاق کرنے سے کسی کے فیل ایگزرٹ کرنے سے بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے وہ اپنا نقصان کرنے سے بچ جاتا ہے وہ دوسروں کو نقصان کرنے سے بچ جاتا ہے. پھر ہم نے اپنی ٹون کلیئر رکھنی ہے. ہم نے کسی محرم سے نرم ٹون میں بات نہیں کرنی. بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم لڑنے لگ جائیں اور کسی سے بہت نرم لہجے سے بات کرنے لگ جائیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم خاموش رہیں یا تو ہم اچھی بات کریں یا تو پھر ہم خاموش رہنے کی پریکٹس کریں. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا ایک لفظ کا لہجہ بھی ہم جو ہے وہ ہم اس کے بارے میں جواب دیں ہوں گے. ہم نے یہ دیکھا ہوگا جو بھی اسٹوڈینٹس وغیرہ ہیں جو فیمیل اسٹوڈینٹس ہوتی ہیں ان کی جو فیمیلز ہوتی ہیں نا ان کی بات کرنے میں کہہ لے کہ نرم مزاجی ہوتی ہے. وہ بڑے نرم ٹون میں بات کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے یونیورسٹی یا کالج وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جو لڑکیاں تھیں وہ کہہ رہی تھی سر یہ کر دیں وہ کر دیں. تو مطلب وہ اپنی کسی ٹیچر سے بات کرنے میں بھی نا بہت نرم ٹون سے بات کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہر طریقے سے صحیح طریقے سے کسی سے بات کریں یا تو اچھی بات کریں یا تو خاموش رہیں. ہمارا جو سیشن تھا وہ یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی کویشچن ہے تو وہ پوچھ لیں. جزاک اللہ. پھر ہم میٹنگ کو ہم اپنی یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.